الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قابل احترام پرنسپل صاحب، حضرات اساتذہ، قابل قدر بھائی اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو اس کی معذرت کرتا ہوں کہ مجھے بیٹھ کر بات کرنی پڑ رہی ہے. آپ تو جیسے بہت سے لوگ ڈاکٹرس ہیں سمجھ جائیں گے. مجھے کمپلیکس فریکچر ہوا تھا 2-3 سال پہلے، اور ایک ڈسک پرولیپس میں مریض ہوں. کھڑے ہو کر دیر تک بات نہیں کر سکتا. اس وقت جو مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے، اسلام اور سوشل سروس، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہت ہی صحیح نیت کے ساتھ، بہت محبت اور خلوص کے ساتھ مجھے بہت فوکس گفتگو کرنے کی اس وقت توفیق ملے، تاکہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا اور زیادہ احساس ہو. بھائیوں اور بہنوں، زندگی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے لیے گزاری جائے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے. کتنا فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں. اس کی تفصیل اور تشریح بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اپنے لیے زندگی جب انسان گزارتا ہے تو بالکل انجانے میں اس کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے، سیلفش ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اپنی شخصیت کی پرستش کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرے. اس میں لالچ بڑھتی ہے، وہ ایکسپلائٹیشن پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تمام خرابیاں جو ہم سب آج کے زمانے میں محسوس کر رہے ہیں، وہ خرابیاں دراصل نکلتی اس بات سے ہیں کہ انسان اپنے لیے جینے لگا. لیکن جب کوئی انسان سچ مچ دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے تو اس کی اپروچ میں بہت فرق ہو جاتا ہے. سب سے بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پا کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کے لیے کھو کر خوش ہوتا ہے. وہ جسم کی آسودگی سے، کھانے سے، پینے سے اتنا مطمئن نہیں ہوتا جتنا کسی اور کو کھلانے اور پلانے سے مطمئن ہوتا ہے. اس دنیا میں کچھ سسٹم ایسا رکھا ہے اس دنیا کے چلانے والے شفیق پروردگار نے کہ کچھ لوگوں کو ہر دم ضرورت رہتی ہے، اور کچھ لوگ اس ضرورت کو پورا کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہیں. حالانکہ وہ اس کے لیے مجبور نہیں تھا. وہ یہ کر سکتا تھا کہ سب کو یکساں ریسورسز دے دے، سب کو ایکول اسٹیٹس دے دے. لیکن اس طرح دنیا چل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اس دنیا کو ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کی مدد کی، اور اس کے لیے کچھ تھوڑا سا
فرق زندگی کے معیار میں یہ ایک حد تک ضروری سا نظر آتا ہے. پھر ایک امتحان کا پہلو ہے. جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہ اس زندگی کو ایک امتحان کے طور پر، ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے خدا اور کچھ لوگوں کا امتحان لیتا ہے ان کو زیادہ دے کر، اور کچھ کا امتحان لیتا ہے ان کو کم دے کر. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس زمانے میں عام طور پر جن لوگوں کو کم ملتا ہے وہ تو اس کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو زیادہ ملتا ہے اس میں سے بہت کم لوگ اس کو آزمائش سمجھتے ہیں. حالانکہ زیادہ والا امتحان شاید زیادہ سخت ہوتا ہے. اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کار پر، اپنے مکان پر قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ لکھتے ہیں. لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے. اللہ جانے یہ کوئی ذہانت ہے یا غفلت کہ پوری آیت لوگ نہیں لکھتے، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں تو اللہ نے کہا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ خدا نے مجھے دیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. لیکن اس آیت کو ادھورا لکھنے کا رواج اللہ جانے کیوں ہو گیا ہے. شاید جانے یا انجانے میں ہم چھپانا چاہتے ہیں یہ بات کہ جو کچھ یہ مجھے ملا ہے یہ ایک امتحان ہے. اب سوچئے اخلاقیات کی اور مورل ویلیوز کی تعلیم یہ قرآن مجید نے شروع نہیں کی ہے. قرآن نے اخلاقیات کی اور مورل ویلیوز کی تعلیم کو مکمل کیا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق خود ایک جملہ ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں و شرافتوں کو مکمل کر دوں. چنانچہ اس تکمیل کا ایک نمونہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک بہت عجیب اعلان کیا گیا ہے پوری مسلم کمیونٹی کے بارے میں. یہ کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک ایسی بہترین کمیونٹی بنا دیے گئے ہو جو دراصل دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. میری درخواست ہے کہ اس پر غور کیجیے گا کہ تم پیدا ہی نہیں کیے گئے ہو اپنے لیے، تم تو پیدا ہی دوسروں کے لیے کیے گئے. یہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور ہمارے زوال اور انحطاط کی بات ہے کہ اب ہم کو نئے سرے سے ہم کو اور آپ کو خاص طور پر مسلمانوں کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ سوشل سروس بھی دین کا ایک حصہ ہے. کیونکہ ہم اس زمانے میں ہیں جس میں کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلاری نہ رہی کے مصداق. رسوم والا اسلام ہمارے اندر زیادہ رہ گیا، جو اسلام کا اصل حصہ تھا، جو اس کا روحانی اور اخلاقی پہلو تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں دبے کچلے انسانوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اس کا استقبال کیا تھا. اس لیے کہ دنیا بہت کئی صدیوں سے ایکسپلائٹیشن کے نظام کا شکار تھی. اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی، اس کو ریلیجس لیڈرشپ بھی اس کا ایکسپلائٹیشن کر رہی تھی، اور بدترین درجے کا ایکسپلائٹیشن تو وہ ہوتا ہے جو مذہب کے نام پر ہوتا ہے. اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بے رحم کوئی اور ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتا جو مذہب کے نام پر.
ایسے دور میں ایک شخص کو اللہ چنتا ہے، ایک بہت شریف گھرانے کے، ایک بہت پاک باز شخصیت کو، ایک انتہائی بہترین کیریکٹر کے ایک انسان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ایمان، علم، نبوت سب کچھ دینے سے پہلے اس کو غریبوں کا دکھ درد دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ جب کہ محمد رسول اللہ رسول نہیں بنے تھے اور وہ صرف ایک شریف ماں باپ کے ایک شریف بیٹے تھے محمد بن عبداللہ سے، اس وقت بھی ان کے دل کا یہ حال ہو گیا، ہوتا چلا گیا کہ وہ اپنی پوری معاشرے کی بیواؤں، یتیموں، ضعیفوں، کمزوروں، بیماروں، بوڑھوں اور کوئی بھی شخص کسی بھی دکھ میں مبتلا ہو، جتنا کچھ آپ کر سکتے تھے اس کی تکلیف کو بانٹنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، وہ آپ کر ڈالتے تھے، اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ نبوت دینے سے پہلے اور آپ کو نبی بنانے سے پہلے دنیا میں سرنو اسلام کو زندہ کرنے سے کی حکم سے پہلے اللہ نے جو چیز ان کو پہلے دی وہ انسانوں کا دکھ درد، خصوصاً غریبوں اور پریشان حالوں کی محبت، اور اس درد سے اللہ نے آپ کے سینے کو پہلے بھر دیا۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، کیوں ایسا ہوا، اس کے بعد نبوت کیوں دی گئی؟ مجھے اس کا یقین ہوتا ہے غور کر کے اللہ کی حکمتوں پر کہ اس کا راز یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جب ملے گی آپ کو تو اس کے بعد آپ خاص طور پر آپ کے کاموں میں کون سا کام بڑھ جائے گا؟ یہ بڑھ جائے گا کہ اس دنیا کے بعد آخرت میں، بعد میں آنے والی زندگی میں، وہاں جو تکلیفیں انسانوں کو پہنچ سکتی ہیں، ان تکلیفوں سے انسانوں کو بچانے کی کوشش شروع کریں گے۔ آپ ہر کچے پکے گھر میں جا کر ہر انسان کو جا کر یہ سمجھائیں گے کہ اگر زندگی اس طور پر گزرے گی تو مرنے کے بعد بہت آرام ملے گا، اور اگر زندگی اس طور پر نہیں گزری تو بہت تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ ایک اجنبی ہوتے اپنے معاشرے میں آپ کو خیرخواہ کی حیثیت سے، ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے، ایک شیئر اور کیئر کرنے والے، ایک ہمدرد انسان کی حیثیت سے آپ کو نہ پہچانا ہوتا، اور آپ ایک دم جا کر ایک واعظ کی طرح آپ تقریر شروع کر دیتے، وعظ شروع کر دیتے اور لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے، تو لوگوں کو یہ کہنے کا حق تھا کہ اس وقت جن تکلیفوں میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان تکلیفوں کا تو آپ کو کوئی احساس ہے نہیں۔ ہم کیسے یقین مان لیں کہ آپ جو کچھ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ واقعی اس کے پیچھے جنین کنسرن ہے، سچی محبت ہے جو آپ کو بے چین کر کے ہم تک لائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایکسپلائٹیشن کی ایک نئی ترکیب ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک نیا کوئی ایک دور شروع ہونے والا ہو، کیونکہ دنیا تنگ آ چکی، عاجز آ چکی دنیا، نئے بھیس بدل کر لوگ استحصال شروع کرتے ہیں، جس کا شکوہ کیا ہے علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ لیکن جب آپ کی شخصیت اس طرح پہچانی گئی مکے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، بہت شریف انسان ہے، بہت ہمدرد انسان ہے، بہت دکھ درد بانٹنے والا آدمی ہے، اس کے بعد جب آپ پر دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی تکلیفوں سے بچانے
کا احساس آپ کے سینے میں اللہ نے ڈالا تو اب آپ خود سوچئے وہ دردمند دل اس کے اب درد کا کیا حال ہوا ہوگا. اور پھر اس نے جب اپروچ شروع کی تو پھر لوگوں کو اعتبار ہوا. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے دیر لگائی جن کی انسانیت کی پہچان کی صلاحیت تندرست تھی, جو کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکتے تھے, جن کے پاس نظر تھی, جن کے پاس خود ایک اسپرچل ویژن تھا, اتنی ہی جلدی وہ پہچانتے چلے گئے. اور جن کے دلوں میں جتنا زیادہ زنگ تھا ان کو اسی حساب سے تھوڑی دیر لگی. لیکن بالآخر پورے معاشرے نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد سچ کہا ہے اللہ نے تمہارے بارے میں کہ تم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, تم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو. تم صرف اپنے کو پیغمبر ماننے والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے, تم صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے, تم اپنے خاندان اور نسل کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے. جس ہستی کا نبوت سے پہلے یہ حال تھا, مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ پر نبوت کا بوجھ پڑا ہے, آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. رمضان کی 27ویں رات تھی اور آپ ایک تنہائی, آپ کے اوپر کئی مہینے تک اس بات کا غلبہ رہا کہ آپ سماج سے کٹ کر اپنے مالک سے لو لگائیں اور اپنی روحانیت کو طاقتور پہنچائیں. کچھ دن کا کورس کرنا پڑتا ہے آدمی کو, جیسے اس کو اپنی تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا پڑتا ہے. تو جب وہ کورس مکمل ہونے لگا, مکمل ہو گیا, تو وہ رمضان کی 27ویں تھی جب پہلی مرتبہ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اپنی کتاب کی پہلی آیتیں لے کر ان کے پاس. یہ پہلی ملاقات تھی. آپ بڑے گھبرائے ہوئے وہاں سے واپس آئے اپنے گھر, اور آپ نے اپنی غمگسار بیوی, اپنی غمگسار شریک زندگی حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. آج ایک عجیب تجربہ میرے ساتھ ہوا. اس وقت اس سمجھدار خاتون نے, اس ہمدرد اور غمگسار خاتون نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا تمام رشتے داروں کا آپ خیال رکھتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, آپ لوگوں کے بوجھ اپنے سر پر رکھ کر ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں, آپ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کما کما کر ان کی خدمت کرتے ہیں. ایسے آدمی جو یہ نیکیاں کرتا ہو خدا اس کو ضائع نہیں کر سکتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. میں سلام بھیجتا ہوں حضرت خدیجہ کی سمجھداری کا. یہ بات کہ انہوں نے کنیکٹ کیا اس بات کو کہ جو انسان ایسی بے لوث مخلصانہ سوشل سروس کرتا ہوگا, جو ایسا زبردست سماجی کارکن ہوگا, جو اس قدر غریبوں کے کام آتا ہوگا, میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی وہ خطروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. ایک بہت بڑے قانون کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا, ایک بہت بڑے خداوندی اور ڈیوائن لا کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم دوسروں کے کام آؤ گے تو خدا تمہارے کام آئے گا, تم دوسروں کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. نبوت کی تربیت ملنے کے بعد ان کی سمجھداری نے کتنی ترقی کی ہوگی یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ابھی نبوت کا آغاز بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے وہ عورت, وہ خاتون قریش کی انتہائی ذہین عورت, انتہائی مدبر عورت, کاروباری طریقے کی نہایت ماہر, نہایت شریف, نہایت پاک باز, نہایت انٹیلیجنٹ اور لیڈرشپ کی کوالٹی سے بھرپور تھی حضرت خدیجہ. انہوں نے یقین دلایا کہ ایسا مخلصانہ خدمت خلق کرنے والا انسان یہ خطروں کے حوالے کر دیا جائے اور شیطانی طاقتیں اس کے اوپر حاوی ہو جائیں, یہ میں ماننے کو تیار نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر چاہتا ہے, جو بھی شخص چاہتا ہے کہ شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت ہو,
تو وہ من جملہ اور کاموں کے ایک کام یہ کرے کہ وہ غریبوں کے کام آئے. ایک شخص نے آپ سے آ کر ایک بات پوچھی، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں نرمی نہیں آ رہی ہے، میرا دل سخت ہے، جس بات پر لوگ رو پڑتے ہیں اس سے بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں. تو جیسے کبھی پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ میڈیکل سائنس دو طرح کی ہوتی ہے، یا علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ابدان کا ایک ادیان کا. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جسم اور جسم کی بیماریاں اور جسم کا علاج اور اس علاج کے ایکسپرٹس. اسی طرح ہماری روح ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کی بیماری کے بھی سمٹمس ہوتے ہیں، اس کے بھی علاج ہوتے ہیں اور اس علاج کے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں. انسانی تاریخ میں سیدنا محمد رسول اللہ سے بڑھ کر انسانی روحوں کے علاج کا کوئی ایکسپرٹ تو نہیں آیا ہے، نہ آئے گا. تو اس شخص نے یہ اپنا ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ اپنی بیماری اس طبیب اعظم سے بیان کی کہ میرے دل میں سختی ہے. تو علاج کیا بتایا؟ جو ٹریٹمنٹ انہوں نے پرسکرائب کیا اللہ کے رسول نے وہ یہ بتایا کہ تم یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اب پھر جوڑیے اس بات کو کہ جب کوئی شخص غریبوں کے کام آئے گا اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کا سہارا بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی کثافتیں اور گندگیوں سے انسان کو پاکی ملے گی. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اچانک یہ کہا کہ سب لوگوں کو بلا لو. اچانک آپ نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ آس پاس ہوں قریب ہوں ان کو بلا لو. میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. لوگ جمع ہو گئے، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے اور لوگ آ کر بالکل ہمتن. اور پھر آپ اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ بالکل خاموش کھوئے ہوئے ہیں. کافی دیر کے خاموشی کے بعد پھر آپ نے نگاہ کھولی اور آنکھ کھولی اور اس کا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کئی دن سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مخلوق خدا آپ کو ڈھونڈے اگر تو آپ کہاں ملیں گے، آپ کو کہاں تلاش کیا جائے کہ ایک عام آدمی کو آپ آسانی سے مل جائیں. تو اللہ نے مجھے اس کا جواب ابھی بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے ہی لفظوں میں میرے بندوں اور بندیوں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس ملوں گا جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں خدا جانے کہاں کہاں ان کو، لیکن میں ان بندوں کے پاس ملوں گا جن کا دل ٹوٹا ہوا. میں تو واقعی رش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں میڈیکل پروفیشن سے جڑے ہوئے تمام بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ کو دن رات ایسی نیکیاں کمانے کا موقع ہے کہ شاید بڑے بڑے شب بیدار عبادت گزاروں کو بھی ایسی نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملے گا. میں اس کی وضاحت بھی کروں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. عبادات کے قسم کی نیکیوں میں ایک خطرہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے کو نیک اور پارسا اور بزرگ سمجھنے لگے، وہ اپنے کو کچھ دوسروں سے بلند تر سمجھنے لگے اور دوسرے بھی اس کو بہت بزرگ مان کر اس سے دعاؤں کی درخواست کرنے لگے، اس کی عزت کرنے لگے، اور یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. لیکن خدمت، بے سہارا مریضوں کو اٹینڈ کرنا، دن رات کی آہ و کراہ کو سننا، رات کے 2 بجے مریض آپ کو بلاتا ہے اور ابھی آپ تھکے آ رہے اپنے بستر پر گئے ہیں مگر آپ جاتے، وہ جو خدمت ہے وہ آپ کے اندر کبھی تکبر اور گھمنڈ کے اور سپیریٹی کمپلیکس کے احساس کو ڈیولپ کرنے کے بجائے آپ کو مزید ہمبل بنا دے. آپ کے اندر مزید انکسار آ جائے، آپ مزید ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں گے. ایک بہترین موقع ملا ہوا ہے، ایک بہترین موقع ملا ہوا ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو جن کو قدرت نے میڈیکل پروفیشن سے جوڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جہاں ہماری سوسائٹی میں، ہماری اس دور میں بہت زوال آیا ہے، بہت انحطاط آیا ہے، وہاں اب یہ مقدس پیشہ بھی
بہت بدنام ہوتا جا رہا ہے اور ویلیوز کا کو بہت اگنور کیا جانے لگا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے کے آؤٹ لک میگزین میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ پورے ہندوستان میں, پورے اس ملک میں سب سے زیادہ کرپشن اس وقت جس پروفیشن میں آ گیا ہے وہ یہی میڈیکل پروفیشن. یہ واقعی ایک علامت ہے اس بات کی. اگر کوئی شخص جج کرنا چاہے اس بات کو, یہی وہ پروفیشن تھا, یہی وہ پروفیشن تھا جو پروفیشن گویا سب سے زیادہ شارٹ راستہ تھا خدا تک پہنچانے کا, خدمت کا بہترین راستہ, دعائیں لینے کا بہترین راستہ, آنسو پوچھنے کا بہترین راستہ, اور اس کے نتیجے میں دنیا کی بھی خوشحالیاں اور آخرت کی بھی خوشحالیاں لینے کا بہترین راستہ. چند لوگ بھی اگر کسی بھی پیشے میں خراب ہو جاتے ہیں تو اس پیشے کو بدنام کر دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سب لوگ اس خراب راستے پر پڑ جائیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا, لیکن چند لوگوں کی وجہ سے وہ پیشہ بدنام ہو جاتا ہے. غور فرمائیے کہ 23 سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک آئیڈیل سوسائٹی قائم کی زیرو سے شروع کر کے, اور میں کسی عقیدت مندی کی وجہ سے بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی تھی, میں خالص ایکیڈمک سیٹسفیکشن کے بعد, ایک طالب علمانہ اسٹڈی کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدینے کا وہ معاشرہ جس میں نوجوان بھی تھے, جس میں لڑکیاں بھی تھیں, جس میں خواتین بھی تھیں, جس میں غریب بھی تھے, جس میں مزدور بھی تھے, جس میں شاعر بھی تھے, جس میں ادیب بھی تھے, جن میں خطیب بھی تھے, جن میں سپہ سالار اور ملٹری سائنس کے ماہرین بھی تھے, جن میں کھیتی اور کسانی کے ماہرین بھی تھے, جن میں غریب بھی تھے اور امیر بھی تھے, جن میں پڑھے لکھے بھی تھے اور بے پڑھے لکھے بھی تھے, ہر طرح کے لوگ تھے. اور بلکہ اس میں تو انفلکس ہو رہا تھا باہر سے, بہت تیزی کے ساتھ باہر سے لوگ اس مدینے کے معاشرے میں آ رہے تھے اور مدینہ ان کو اکوموڈیٹ کر رہا تھا, ہر اعتبار سے ان کو اکوموڈیٹ کر رہا تھا. اس انتہائی آئیڈیل سوسائٹی میں آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ کام سب ہو رہے تھے مگر کوئی پیڈ اسٹاف الگ سے کسی کام کے لیے اس وقت امپلائڈ نہیں تھا. سرحدوں کی حفاظت بھی ہو رہی تھی. مدینہ انتہائی صاف شہر تھا. اگر دنیا میں کہیں پر کوئی سروے ہوتا تو تاریخ کے جو تاریخ نے مدینے کی صفائی کی کہانیاں بیان کی, آپ نے پڑھا ہوگا شاید اپنے یہاں انسائکلوپیڈیا میں یہ واقعہ لکھا بھی ہوا ہے کہ گریک بادشاہ نے 2 ڈاکٹرز, اور آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کا یونان سے کیا تعلق رہا ہے, 2 ڈاکٹرز بھیجے تھے تحفے کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ مدینے میں آئے, بڑے خوش, خدمت شروع کی انہوں نے, لیکن 2 سال کے قیام کے بعد انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ ہم کو واپس جانا ہے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو واپس جانا ہے تو وہ دور تھا صدیق اکبر کی خلافت کا شروع ہو چکا تھا. ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے فوراً ان کو بلوایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں, کیا بات ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, اگر ہم یہاں اور رہیں گے تو ہم نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا وہ ہم بھول جائیں گے. اس لیے بھول جائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی مریض نہیں ہوتا. تو صدیق اکبر نے پوچھا, ان کی تاریخ میں محدث ذہبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے بڑے میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں ہم لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے فنی حساب سے تو بیماری کی 2 وجہیں ہوتی ہیں, اوور ایٹنگ ہوتی ہے اور گندگی ہوتی ہے. ہائیجینک اصول اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف کرو. اب نہ کسی میونسپل کارپوریشن کی ضرورت ہے, نہ کسی سینیٹری کے اسٹاف کی ضرورت ہے. اپنا گھر بھی صاف ہو رہا ہے, اپنے کپڑے بھی صاف ہیں. اور صاف کا لفظ میں جب میں بولتا ہوں
تو میں ایک بات اور ایکسپلین کر دوں. دنیا آج کل تانا دینے لگی ہے کہ اسلام میں صفائی کا انتظام کم ہے. اگرچہ وہ لوگ شاید کچھ غلط کہتے ہیں، مسلمان کو دیکھتے ہوں تو کچھ کہہ سکیں تو ان کو شاید حق ہو. اسلام کے بارے میں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو معلومات کی کمی ہے، لیکن میں پاکی اور صفائی کا فرق کی طرف کیوں نہ اشارہ کروں آپ کے سامنے. دنیا میں ہو سکتا ہے کلیننس کے تصور دنیا میں اور قوموں کے پاس ہو، لیکن پاکی کا تصور ہی دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. اور اس کی ایک بہت بہترین دلیل یہ ہے کہ دنیا کی کسی لینگویج میں، یہاں ایک سے ایک اسکالرس بیٹھے ہوں گے، کسی لینگویج میں پاکی کا ایکویلنٹ کوئی ورڈ ہی نہیں. میں جب بھی ملکوں میں جاتا ہوں میری ڈائری میں کچھ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں کہ مجھے پوچھنا ہے. جرمن اسکالر سے پوچھنا ہے، فرینچ سے پوچھنا ہے. تو مثلاً یورپ میں جاتا ہوں تو میں 2-3 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں کہ برکت کا کوئی ایکویلنٹ لفظ ہے آپ کی زبان میں؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ روزی میں برکت، وقت میں برکت، علم میں برکت، صحت میں برکت. تو برکت کے لیے کوئی انگریزی زبان میں لفظ ہے؟ میں واشنگٹن میں امریکن کانگریس کی ایک لائبریری میں ایک چھوٹا سا سیمینار تھا، انٹرفیت ڈائلاگ تھا، مختلف مذاہب کے نمائندے وہاں بیٹھے تھے. تو جب درمیان میں بریک ہوا چائے وغیرہ کا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. بڑے بڑے اسکالرس وہاں پر تھے، کوپ کے نمائندے بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں کا ایک لفظ ہوتا ہے برکت. وہ عربی جانتے تھے، لبنان کے پڑھے ہوئے تھے، اچھے عربی جانتے تھے، یعنی کہ میں خود سمجھتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اس کا انگریزی کے لفظ کی تلاش ہے مجھے پچھلے 7 سال سے، لیکن آپ میری مدد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لفظ میں تو میں کوئی چیز نہیں بتا پاؤں. تو میں نے کہا کہ گستاخی معاف، میں اس کی ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کلچر اور سویلائزیشن میں ہی برکت نہیں ہے. جب اس میں برکت نہیں ہے تو آپ کی لینگویج میں کیسے برکت؟ اور میں یہ کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی الزام نہیں دے رہا ہوں. آپ خود جا کر دیکھیے، کپل میاں شوہر بیوی دونوں اوور نائٹ کام کر رہے ہیں، اوور ٹائم کام کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو چین نہیں ہوتا، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو سکون نہیں ملتا. ویکینڈ سے بھی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی. جہاں پیرنٹس 50 سال کے یا 55 سال کے یا 60 سال کے ہوئے اور بچوں نے فوراً فون کیا اولڈ سینٹرز والوں کو کہ ہمارے ڈیڈی کو لے جاؤ. اب ڈیڈی ہاتھ جو ہوتا ہے، میں نے خود ایسے افسوسناک واقعات دیکھے. ڈیڈی ہاتھ جو ہوتا ہے، میں تمہاری گارڈننگ کر دوں گا، میں تمہارے کتے کو نہلا دیا کروں گا، میں تمہارے کتے کو کھلا دیا کروں گا، میں کتے کو ویکسین لگوانے کے لیے لے جایا کروں گا، تمہارے کام کر دوں گا، تو مجھے $1 a day دے دینا، لیکن مجھے گھر سے مت نکالو. یہ جس سویلائزیشن کی حالت ہو، جس سویلائزیشن کا جس سطح میں اتر گئی ہو، اس کو سویلائزیشن کہنا یہ لفظ سویلائزیشن کی توہین. چنانچہ برکت کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے کہ ان کے علم میں برکت ہو، ان کے وقت میں برکت ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بھوکے نہیں رہتے. وہ یقین ہی نہیں کرتے. ان کو یقین نہیں آتا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ تو اتنا جو آپ لاس ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے آپ کھاتے پیتے ہیں؟ کس وقت آپ سوتے ہیں؟ کیا کس وقت آپ انجوائے کرتے ہیں؟ تو میں جو بات میں ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا، میں بالکل معافی چاہتا ہوں اس کی. میں اصل بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ اس میں ایک بات میں اور بڑھاؤں، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آئیڈیل لیڈر کی حیثیت سے، ایک پرفیکٹ گائیڈ کی حیثیت سے، ایک عظیم ترین محبوب ہستی کی حیثیت سے رحمت دو عالم سے اپنا ذاتی رابطہ قائم کیجیے. ان کو ایک آئیڈیل، ہمیں دنیا میں کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی اگر ہم نے محمد رسول اللہ کو اپنا واقعی آئیڈیل بنایا. کس حیثیت سے کوئی کمی تلاش کر سکتا ہے ان کے اندر؟ کس حیثیت سے کوئی کمی تلاش کر سکتا ہے؟ بہادری کے حیثیت سے ڈھونڈ کے لائے گا کوئی انسان ان سے بڑا بہادر، ہمدرد اور سخی اور دکھ درد بانٹنے والے کے حیثیت سے کوئی اور لائے گا کوئی شخص ان کے برابر؟ سچائی پر قائم رہنا اور کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں غصے میں نہ آنا، غلطیوں کو معاف کر دینا، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے کو ہمیشہ قابو میں رکھنا. وہ وقت جس وقت کے لوگوں کے زبان سے گالیاں نکلتی ہیں ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ نکلا کرتی ہے. وہ وقت جس وقت کے لوگ دشمن کے لیے بد دعا کرنا اپنا
فریضہ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، اس وقت وہ آئے ہوئے عذاب کے فرشتوں کو اللہ کے دربار میں واپس کرنے کے لیے اللہ کی خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس حیثیت سے؟ کیا ان سے بہتر کوئی نانا ڈھونڈ پائیں گے ہم؟ ان سے بہتر کوئی گرینڈ فادر ڈھونڈ پائیں گے ہم؟ ان سے بہتر کوئی ہسبینڈ ڈھونڈ پائیں گے ہم؟ ان سے بہتر کوئی بھائی ڈھونڈ پائیں گے ہم؟ آپ کہیں گے کہ وہ بھائی ان کی بہن کیسی تھی؟ یہاں بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے سامنے فخر محسوس کرتا ہوں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہ دودھ پیا تھا انہوں نے جس عورت کا، جن لڑکی کی تھی بچپن میں ان کی حضرت حلیمہ، حضور نے مرتے دم تک ان کو اپنی ماں مانا اور ان کی بیٹی شیما کو اپنی بہن مانا. عجیب اتفاق ہوا کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں ڈاکہ پڑا، یہاں سے مدینے سے کچھ لوگ بھیجے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ حکم تھا کہ وہاں کے جتنے لوگ ملے ایڈلٹ ان کو گرفتار کر کے مدینے لایا جائے، یہاں اس کیس کا انویسٹیگیشن ہوگا کہ کیوں یہ حرکت کی گئی اور کیوں معاہدہ توڑا گیا. تو ایڈلٹس میں جو ان لوگوں نے گرفتاریاں کی تو اس میں کچھ مرد بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھیں. اب جب لایا گیا یہ قافلہ اور مدینے میں پہنچایا گیا اور اس کے ناموں کی فہرست پیش ہوئی تو پتا چلا کہ اس میں ایک عورت شیما نام کی بھی ہے. تو اللہ کے رسول کو یاد آیا، آپ نے فوراً پوچھوایا کہ پوچھ کیا ہے شیما سے، یہ جو شیما نامی عورت ہے اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو آ کر خبر ملی کہ اس کی ماں کا نام حلیمہ ہے. آپ ایک دم سوچ کر بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے، ارے میری بہن آئی. اور اس کے بعد اپنے گھر میں آپ گئے، اپنی اہلیہ مکرمہ حضرت عائشہ سے کہا میری بہن آئی ہے، جو خاطر تواضع کر سکو کرو. حضرت عائشہ بھی حیرت میں رہ گئی، کبھی زندگی میں نہیں سنا آپ کی کوئی بہن ہے، یہ کہاں سے آپ کی بہن آ گئی؟ ان کا ابھی آئے گی تو دیکھنا. گھر میں داخل کیا ان کو خوب اچھی طرح، جو کچھ بھی گھر میں حاضر تھا وہ خاطر تواضع کی گئی. اور اس کے بعد مسجد نبوی میں اپنے پاس ایک کارنر میں اللہ کے رسول نے چادر بچھوائی اور کہا شیما یہاں آ کر بیٹھو. وہ کانپنے لگی مارے گھبراہٹ کے. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں اتنا ڈر رہی ہے، اتنی گھبرا کیوں رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ رسول بھی ہو گئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ عرب کے بادشاہ بھی ہو گئے ہیں. میں ایک دیہاتی عورت ہوں، مجھے دربار کے آداب نہیں معلوم، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک نشان دکھایا اور کہا شیما بچپن میں کھیلتے ہوئے تم نے میرے دانت میں کاٹا تھا، آج میرے ہاتھ میں کاٹا تھا، آج تک اس کے نشان موجود ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو تمہاری یاد آتی ہے. اور تم کہتی ہو کہ میں بہت غریب عورت ہوں، میں بہت غریب گھر کی عورت ہوں، تو تم کو یاد نہیں ہے کہ میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو سوکھا ہوا گوشت بھی نہیں ملا کرتا تھا. یہ انداز تھا آپ کا. اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ ساز و سامان بھرا جائے بیت المال میں سے، اونٹوں پر لادا جائے، چند آدمی حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے گھر پہنچاتے ہیں. یہ ایسا بھائی، میں یہاں سے یہ واقعہ یاد آیا تھا کہ کسی بھی انسانی کردار کو اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں بڑی محرومی ہوگی اگر ہم رحمت دو عالم محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے اور ان کو ایسا سمجھیں گے کہ بس ساری نماز روزے کے لیے وہ ہیں، کچھ درود شریف پڑھ دیا، کچھ نماز روزہ کر لیا، کچھ تلاوت کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، باقی جو اپنی پوری زندگی ہے، جو اپنا پورا بیہیویئر ہے، جو اپنا پورا ایٹیٹیوڈ ہے، جو اپنا پورا کلچر ہے، وہ ہم کبھی مشرق سے لیں، کبھی مغرب سے لیں، کبھی نارتھ سے لیں، کبھی ساؤتھ سے لیں. ہم اتنے خالی ہاتھ لوگ نہیں ہیں، ہم اتنے بینکرپٹ لوگ نہیں ہیں، ہم اتنے دیوالیہ لوگ نہیں ہیں، ہم اتنے مسکین اور غریب اور یتیم لوگ نہیں ہیں. کلچر اور تہذیب کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے وی آر دا ریچسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ. اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اصل سورس سے اپنا زندہ تعلق قائم کر کے دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلم کمیونٹی کا جو امیج پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے اور اس کے بننے دینے میں کچھ ہماری بھی کمزوریوں اور سستیوں کو دخل ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں سوشل سروس کا جب نام آتا ہے تو ہمیں مسلم کمیونٹی یاد نہیں آتی. یہ بہت دکھ کی بات ہے. اس کو جتنی جلد کریکٹ کیا جا سکے کریکٹ کیا جائے. میری تو دعا ہے اور دن رات کی حقیق سے کوشش ہے کہ جلد از جلد ہم ایک ایسی کمیونٹی بنے
کہ ہمارے گرد و پیش کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ان کا مذہب اور دھرم ہو، لیکن اگر وہ پریشان ہوں اور ضرورت مند ہوں تو وہ کسی نہ کسی اللہ کے رسول کے سیدنا محمد کے کسی غلام کو پکاریں، کسی سے مدد لیں. ہم اس طرح اپنے ریسورسز کو آرگنائز کریں، ہم اس طرح اپنے آپ اپنی ریسورسز کو لگژریز میں خرچ کرنے کے بجائے، فنکشنز میں خرچ کرنے کے بجائے، ڈیکوریشن میں خرچ کرنے کے بجائے، اگر ہم ان پیسوں کو جو ہمارا سرپلس منی ہے اس پیسے کو بھی اگر ہم خرچ کر دیں غریبوں کی خدمت پر، تو یہ اصلی اسلام کی نمائندگی ہوگی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں. یہ ابھی مولانا ارشد میاں نے میرے تعارف میں ذکر کیا، یہ دراصل ایک ملینیم پیس سمٹ کی تھی یونو میں آج سے 4 سال پہلے، جس میں پوری دنیا سے 1100 ریلیجس اور اسپرچل اسکالرس کو بلایا گیا. مجھے اس کا ایک واقعہ ابھی یاد آ گیا جو سوشل سروس کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا. انوگریٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس میں سے یہ جملہ خاص طور پر یہاں پر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز میزریبلی فیلڈ in solving the human problem. اور اسی لیے ہم نے آپ مذہبی رہنماؤں کو بلایا ہے، مختلف مذاہب کے نمائندوں کو، کہ ہم آپ کے سامنے اس 2 دن کے اجلاس میں یا 3 دن کے اجلاس میں مختلف ایشوز رکھیں گے، مختلف پرابلمس رکھیں گے، اور ان کا حل مذہب کی رہنمائی میں کیا ہے یہ آپ ہم کو بتائیں، تاکہ ہم اس کے بعد ایک کوشش شروع کریں کہ اگر ہم کو آپ کی اس رہنمائی سے یہ امید ہو کہ ہمارے وہ مسائل کچھ حل ہوں گے تو ہم ان رہنمائیوں سے فائدہ اٹھائیں. اس میں ایک سیشن تھا دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے، پاورٹی ایلیمینیشن، کیسے پاورٹی کو ایلیمینیٹ کیا جائے پوری دنیا سے. 11 منٹ ہر مذہب کے نمائندے کو اس میں بولنے کا موقع ملنا تھا. ایک بڑی ذمہ داری کا موقع تھا. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس سے کہیں زیادہ قابل علماء، انٹلیکچوئلس، ماہرین موجود ہیں، لیکن مجھ پر وہ ذمہ داری پڑی کہ مجھے اس پوری دنیا کے منتخب نمائندہ مجمع کے سامنے قرآن کی اور حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرنی تھی. تو میں نے وہاں پر جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہ دنیا سے غریبی کو مٹانے کی کوشش کا ایک بہت کامیاب تجربہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. ایک پورسٹ نیشن تھی دنیا میں، اس میں ایک شخص اٹھا اور اس نے غریبی کو مٹانے کا کام شروع کیا، اور مشکل سے 23 سے لے کر 35 سال کے عرصے میں اس ملک کی غریبی اس طرح مٹی کہ پورے ملک میں کوئی ایک بھی شخص چیریٹی لینے والا نہیں بچا. جب وہ وقت آیا کہ بیت المال کا نمائندہ پورے ملک میں زبردست فنڈز لے کر نکلا، اور وہ نکلا اس لیے تھا کہ جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بیت المال سے یہ زکوٰۃ کی امانت پہنچائی جائے، یہ رقم پہنچائی جائے. لیکن جس کے پاس وہ پہنچتے، جس کو پچھلے سال بھی دے چکے تھے وہ، یا جس کو وہ سمجھتے کہ یہ ضرورت مند ہے، وہ کہتا کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود خوشحال ہوں، اب میں تو خود زکوٰۃ پے کرنے والا بن گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. پورا ملک ایک آدمی بھی نہیں بچا. تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ ایک بہت پروفیشنل، بہت اکیڈمک، بہت پریکٹیکل قسم کا ایک طریقہ اپنایا گیا تھا. مثال کے طور پر یہ بات بھی کہی کہ مثال کے طور پر ہم لوگ اس وقت نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیو یارک کی جو سرپلس انکم ہے اینول وہ اتنی ہے جو آپ کے ڈیٹیلز بتاتے ہیں، کیونکہ مجھے رات میں معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے اگلے دن اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہر انفارمیشن آسانی سے مل جاتی ہے. تو آسانی سے مل گئی کہ نیو یارک کا سرپلس منی کتنا ہے. تو اتنا تھا کہ اگر اس کا 2.5% نکالا جائے تو میں نے
افریقن کانٹیننٹ کا جو اکنامک اس وقت مل سکا مجھے ڈیٹا، تو اس کی روشنی میں نے وہاں پر کہا کہ اگر صرف نیو یارک شہر کا 2.5% سرپلس منی پول کر کے آرگنائز طریقے پر اگر خرچ کیا جائے تو ایک افریقن ملک مثلاً ایوری کوسٹ، اس کی غربت کو ہم 7 سال کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح ریسورسز کو آرگنائز کریں، اس طرح پول کریں۔ لیکن ساتھ میں ایک شرط اور ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم کو ظاہر ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی دینا پڑے گا اور کچھ ہم کو ڈائٹ کنٹرول بھی کرنا پڑے گا، کچھ ہم کو پرہیز بھی بتانا پڑے گا۔ اور وہ میں نے کہا کہ بہت صفائی کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کو دھیرے دھیرے ریپلیس نہیں کریں گے تب تک دنیا سے غریبی نہیں مٹ سکتی، اس لیے کہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامی کے نتیجے میں انفلیشن ہمیشہ باقی رہے گا، اور جب انفلیشن باقی رہے گا تو کبھی بھی غریبی نہیں مٹ سکتی۔ اکنامکس کا ایک معمولی سا طالب علم یہ بات جانتا ہے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ اس سیشن میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی میں بات کر کے اپنی بات میں نے ختم کی تو سیکرٹری جنرل صاحب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ نورانی صاحب نے ایک پریکٹیکل سولوشن دیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے وقت میں سے آدھا منٹ آپ ڈونیٹ کریں، اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ میں دوبارہ پوڈیم پہ جب آنے لگا اس سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر صاحب نے ایک سوال پیش کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بیس اکنامی کو ختم کیا جائے تو آخر اکنامی ورک کیسے کرے گی؟ تو میں نے کوئی اتنا ہی جواب دیا، میں نے کہا کہ اگر اس ایشو پر بات کرنی ہے اس کے لیے الگ سیشن طے کیجیے۔ میں اپنی سادہ سمجھوں گا کہ ایک تفصیلی ڈبیٹ اس موضوع پر ہو کہ کیا انٹرسٹ بیس اکنامی دنیا میں ایک بہترین ایک واحد آپشن ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں دونوں اکنامک سسٹمز کے درمیان جو فرق پاتا ہوں وہ میں 2 لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بعد میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ زکوٰۃ بیس اکنامی دراصل نام ہے اس بات کا کہ امیروں کا سرپلس پیسہ کس طرح غریبوں تک پہنچایا جائے، اور انٹرسٹ بیس اکنامی دراصل خوبصورت ٹائٹل ہے اس بات کا کہ غریبوں کا پیسہ امیروں تک کیسے پہنچایا جائے۔ یہ ہے انٹرسٹ بیس، یہ انٹرسٹ کی اسپرٹ ہے، یہ انٹرسٹ کی روح ہے کہ غریبوں کا پیسہ، لیبررز کا پیسہ، لون جو لیتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، تو وہ پیسہ وہ امیروں تک کیسے پہنچے، اور زکوٰۃ بیس اکنامی امیروں کا پیسہ غریبوں تک پہنچانا ہے۔ تو ادھر سے اس کو کم کیجیے، ادھر جو میں نے 2.5%، میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ اس یورو کے سیشن میں ایک ادنا درجے کے مسلمان نے اللہ کے اس دین کی ایک بات اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کی، تو آپ جانتے ہیں اس سے کیا اثر ہوا؟ سیشن ختم ہوا، کھانے کا وقت ہوا، کھانے کی کرسی پہ جا کے ہم لوگ بیٹھے، کھانے کی میزوں پر 8 آدمی ایک میز سے بٹھائے گئے تھے، ہر ایک کا نام پرنٹڈ تھا۔ میں اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا اپنی سیٹ پر، ذرا دیر کے بعد میسج آیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہیں آ جائیے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے اس وقت زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، میں بہت گھرا ہوا ہوں، میری وائف آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے 1 گھنٹے کا وقت چاہتی ہوں یا آدھے گھنٹے کا۔ تو میں نے کہا لنچ کے بعد کا وقت خالی ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ ترکی کی ایک ممبر پارلیمنٹ بہن آمینہ، بلکہ آپ کو بتاؤں عجیب و غریب بات ہے، ترکی وہ اسلامی ملک جس نے سینکڑوں محدثین، فقہا، اسکالرز، ریولیوشنری لیڈرز پیدا کیے، لیکن وہ اس طرح یورپین ویسٹرن سویلائزیشن کے انویژن کی زد میں آیا کہ اس ترکی کی ممبر پارلیمنٹ بہن آمنہ کو ٹرکش پارلیمنٹ میں جانے سے بین کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اسکارف باندھ کر اور حجاب پہن کے پارلیمنٹ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اس لیے ان کو پارلیمنٹ میں ان کو انٹری بین کر دی گئی، اور وہ امریکہ میں آ کر انہوں نے پناہ لی، رہتی تھی وہاں رہ رہی تھی، وہ بھی اس کانفرنس سے شریک تھی۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ بھی آئیے بیٹھیے، ہم تینوں مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کی بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ ڈسکشن وہاں کیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یونو میں کوئی پیپر اس پر پڑھا جائے گا، آئندہ اس کا کوئی ریزولوشن بنے گا،
کوئی کمیٹی بنے گی, اس کو کیسے پروجیکٹ میں لائیں گے, کیسے بعد میں سبجیکٹ کمیٹی میں جائے گا, اور کب جا کر اس کو کیا, وہ لمبا پروسیس ہے. میں غانا کی رہنے والی ہوں. غانا ایک بہت غریب ملک ہے افریقہ کا. میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں آج پہلی مرتبہ ایک امید کا چراغ روشن ہوا ہے کہ میں اپنے ملک کی غریبی کو کم کر پاؤں گی. اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں جو غانا کا بجٹ ہے اور جو غانا کا جو اکنامک کمیشن کا جو سروے رپورٹ ہے لیٹسٹ, وہ میں آپ کو بھیجوں گی, اور اس کی روشنی میں آپ اس 2.5% کی جو سیونگ ہے اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے اور اس کے جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا پورا سسٹم پر اگر آپ ایک پروجیکٹ رپورٹ بنا کر بھیج دیں, اور اگر پڑے ضرورت تو ہم آپ کو بلائیں گے. میں اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں. 3 مہینے کے اندر ان کی طرف سے وہ ڈاکومنٹس آ گئے. اگلے 1.5 مہینے کے بعد میں نے اپنی طرف سے ایک پیپر وہاں بھیج دیا, اور آپ یہ جان کر بہت خوش ہوں گے کہ پچھلے 2 مہینے پہلے جون کے مہینے میں غانا کی پارلیمنٹ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 2.5% کی سیونگ کو کمپلسری قرار دیا. انہوں نے زکوٰۃ کا نام نہیں لیا, میں نے ان کے سامنے زکوٰۃ کا نام لیا. اس کی کوئی ضرورت شروع میں نہیں پڑتی, میں محسوس کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ جیسے روشن خیال اور دانشور اور اس ملک کا اور اس علاقے کا, اس ریاست کا, اس کمیونٹی کا مستقبل بنانے کی حیثیت رکھنے والے قابل احترام اساتذہ سے اور بہنوں اور بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت انتظار میں ہے. انسانی برادری ایک خلا محسوس کر رہی ہے. آپ چند رولنگ فیملیز کو, چند رولنگ کلاسز سمجھ جائیے. یہ چند رولنگ فیملیز ہیں, یہ چند رولنگ کلاسز ہیں, اور بات میں سے بات نکلتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں زیادہ وقت نہ لے لوں. میں نے ابھی کہا رولنگ فیملیز, رولنگ کلاس, یہ باتیں وہ ہیں جن پر آپ سب کو ایک لفظ تک پکڑ کرنی چاہیے, بعد میں ریسرچ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ڈیموکریسی 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 دنیا میں بہت لڑتے ہیں, اور وہ ڈیموکریسی کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خدا ہیں اور دنیا کو انہوں نے جمہوریت سکھائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ برٹن میں ایک سرٹن رولنگ کلاس ہے, اور وہ رولنگ کلاس ہی رول کرتا ہے. اس کے سوا کسی کو رولنگ میں آنے کی اجازت نہیں. بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہوں نے اپنا ایجوکیشنل سسٹم 2 طرح کا بنایا ہے. ایک ایجوکیشنل سسٹم وہ ہے جو رولنگ کلاس کے بچوں کے لیے, جو گرامر اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں. جس گرامر اسکول میں برٹن کو اب تک 7 پرائم منسٹر دیے ہیں, اس میں رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس رولنگ کلاس کے گرامر اسکول میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. بلیو, اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اس میں بوائز کی تعلیم الگ ہے, اس میں گرلس کی تعلیم الگ ہے. اور کیا آپ یقین کریں گے کہ وہاں آنے والی ٹیچرس کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ انڈر دا نی ان کا ایک لمبا اسکرٹ ہوتا ہے جس کو پہنے بغیر وہ کلاس میں داخل نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے لیے ایک نارمس بنائے, انہوں نے اپنے لیے ایک کلچرل حدود بنائے. باقی پورے ملک کے لیے کیا کیا انہوں نے, اور باقی پوری انسانی برادری کے لیے کیا کیا. آپ ایک نظر یو کے میں اس نظر سے ذرا گشت کر کے دیکھیے, ذرا ڈھونڈ کے دیکھیے. آپ دیکھیے گا کہ جو گرامر اسکول ہے وہ ایک سرٹن لوکیلٹی میں ہے جہاں رولنگ کلاس کی فیملیز رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ہر چند قدم پر پب ملیں گے, بارس ملیں گے, کلبس ملیں گے, سنیما ہالس ملیں گے. اور یہ پب, بارس, کلبس اور سنیما ہال کس کے ہیں؟ یہ اسی رولنگ کلاس کے. رولنگ کلاس پورے ملک کو غلام بنائے ہوئے ہے, اور اس پورے ملک کو وہ امپلائی کرتا ہے. ایوری فرائیڈے کو وہ اس کا ویکلی پیمنٹ کرتے ہیں, اور ویکلی چیک لے کر ایک عام آدمی برٹن کے کسی بھی آفس سے نکلتا ہے, ویکینڈ مناتا ہے, اور اس 2 دن میں وہ پورے ہفتے بھر کی کمائی کو خرچ کر دیتا ہے. اور یہ پب, سنیما ہال, بار, یہ سب اسی رولنگ کلاس کے ہیں. تو انہوں نے جمعے کو پیسہ دیا, اس کو تنخواہ دی ہفتے کی, اور سنڈے آفٹر نون تک وہ سارا پیسہ واپس آ گیا. اب منڈے کی صبح کو آپ یقین مانیے مور دین 70% یو کے عام لوگ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی لون لیتے ہیں, ان کا پیسہ نہیں ہوتا. اصل میں آزاد اسٹڈی کا زمانہ نہیں رہا. ہم لوگ میڈیا کے ذریعے مسمرائز ہو رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ختم ہو گئی, ریسرچ کا دور نہیں رہا, ڈبیٹ کا دور نہیں رہا.
ہم بڑے مایوس، بڑے شکست خوردہ ہو گئے، اور معاف فرمائیے گا اس مغربی تہذیب سے ہم ہار مانے ہوئے ہیں جس سے زیادہ نفرت کے لائق دنیا میں کوئی تہذیب نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور یہ بات کچھ دن پہلے میں کہتا تو شاید آپ کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی، لیکن قدرت کا کھیل دیکھیے کہ پچھلے 2-3 سال پہلے سے ان ویسٹرن لیڈرز پر خود ہسٹیریا کا ایسا دورہ پڑا ہے کہ جو ماسک انہوں نے اپنے چہرے پر چڑھا رکھا تھا بہت کلچرڈ ہونے کا، ہیومن ویلیوز کا اور ڈیموکریٹک نارمز کا اور انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا، یہ خوبصورت الفاظ جن میں سینکڑوں بار جو لوگ بولتے ہیں، انہوں نے خود پوری دنیا کو جس طرح خون سے رنگ دیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا اب ان کو پہچان رہی ہے۔ اور یہ پرائم ٹائم ہے، یہ خاص وقت ہے کہ مشرق کی قومیں، میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مشرق کی تمام قومیں وہ اپنی ایٹرنل ویلیوز کی طرف واپس جائیں، وہ اپنے ایٹرنل روٹس کی طرف واپس جائیں، اور وہ انٹیگریٹ کریں سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسپرچل ایٹرنل ویلیوز کے ساتھ، ان دونوں کو کمبائن کریں، ایک کمپریہنسو پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کریں، تب جا کر انشاءاللہ وہ خلا پور ہوگا۔ ایک ویکیوم ہے دنیا میں، اور اس رولنگ کلاس کو چھوڑ دیجیے تو پوری دنیا کے عام لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ میں نے کل دارالعلوم بلاریہ میں اس لڑکی کا واقعہ شاید نہیں سنایا تھا، یہ سنایا تھا اس لڑکی کا واقعہ؟ نہیں، وہ بعد میں سنایا۔ میں نے اس لڑکی کا واقعہ نہیں سنایا کہ جب میں UK میں پچھلے 3 مہینے پہلے گیا ہوا تھا، اور میں زیادہ تر وہاں کے کرسچن سے اور اپنے انگریز بھائیوں بہنوں سے اور یہودی بھائیوں بہنوں سے بات کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکی نے فلسطین میں جا کر اسرائیل کے مظالم کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ آپ جا کر اس پیرنٹ سے ضرور ملیے گا۔ لیڈز کے شہر میں خود گیا، ان پیرنٹ سے جا کر ملا، اور وہ میری زندگی کے لمحے وہ تھے جو اگر قبول ہو جائیں گے تو میرے اگلے اور پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ میں ان پیرنٹس کے پاس گیا جن پیرنٹس کی 21 سالہ یا 20 سالہ وہ لڑکی تھی، کرسچن لڑکی تھی، اوریجنل برٹش لڑکی تھی، اور اس سے نہیں دیکھا گیا اسرائیلی آرمی کے مظالم کو جو فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہی ہیں۔ وہ وہاں پر پہنچی لڑکی ایک گروپ کے ساتھ اور پروٹیسٹ کرتی تھی وہ روزانہ اسرائیلی آرمی کے سامنے کہ ڈیمولش نہیں کر دیں گے ہم ان غریب فلسطینیوں کے مکانات کو۔ بالآخر ایک دن اسرائیلی آرمی نے چیلنج کیا، 10 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اگر تم سامنے سے نہیں ہٹو گی تو ہم تم کو کرش کر دیں گے۔ اس لڑکی بینر لے کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر کے ہی تم اس گھر کو ڈیمولش کر سکتے ہو، میں گھر کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی تو کم سے کم جان تو دے سکتی۔ چنانچہ اس کرسچن لڑکی نے اپنی جان دی، اس اسرائیلی بلڈوزر اس کے نازک اور حسین جسم کو کرش کرتا ہوا گزر گیا، اور یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ میں ان کے ماں باپ کے پاس گیا جن کے مشکل سے 15-20 دن پہلے یہ حادثہ ہوا تھا، تو میں یہ امید کر رہا تھا کہ بڑے بجھے ہوئے غمگین قسم کے لوگ ہوں گے، مگر میں ان کی اس انسانیت کو سلام بھیجتا ہوں جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ نعمانی صاحب ہم تو یہ دکھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ انرجی اور جوانی ہوتی تو ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ اور نعمانی صاحب اپنی کمیونٹی کو یہ میسج پہنچائیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں، اینڈ پلیز ڈونٹ فائٹ اٹ الون، آپ اس کا اکیلے مقابلہ نہ کیجیے، دنیا کے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ لیجیے۔ آپ ہمارے چند لیڈرز کو یہ مت سمجھیے کہ ہم سب ان کی بات کو پسند کر رہے ہیں، ہم سب بے بس ہیں آپ کی طرح، لیکن ہم سب اس کو ہیٹ کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر آئندہ دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ بھائیو اور بہنوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، میں دل و جان سے شکرگزار ہوں اس میڈیکل کالج کے ذمہ داروں کا، پرنسپل صاحب کا، یہاں کے اور ذمہ داروں کا، آپ سب کا کہ آپ نے ایک معمولی سے طالب علم کی یہ باتیں اتنی محبت سے سنی۔ میں بہت شکرگزار ہوں۔ کاش کہ میں اور بہت کچھ کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور ہم سب ایک نیا سفر شروع کریں، اپنے وقت، اپنے پیسے، اپنی تندرستی، ہر چیز کو ایک امانت سمجھ کر خرچ کریں، اور جتنا ہم اپنے لیے جئیں اس سے زیادہ ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ یہی پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بس میں اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات،
وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا بعد الممات، إنك على كل شيء قدير.